بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو لیگل ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں محمد عثمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت پہ ایک بار پھر نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کگنیزیبل افینس اینڈ نان کگنیزیبل افینس، یعنی کہ قابل دست اندازی کے جرائم اور ناقابل دست اندازی کے جرائم۔ ان دونوں میں ہم بات کریں گے پولیس کو گرفتاری کے حوالے سے، کسی بھی شخص کو گرفتاری کے حوالے سے کون سے قانونی اختیارات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر تفتیش کے کون سے قانونی اختیارات ہوتے ہیں اور اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ جی بات کرتے ہیں کگنیزیبل افینس پہ۔ کگنیزیبل افینس قابل دست اندازی کے جرائم جو ہوتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 4F کے اندر کی گئی ہے، جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے اگر کوئی بھی پولیس آفیسرز یا پولیس آفیشلز کو یہ اطلاع ملتی ہے کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا ہو اس کی حدود میں، اس کے جیورسڈکشن میں، جو کہ فال کر رہا ہو کگنیزیبل افینس میں، تو ایسی صورت میں پولیس کو یہ قانونی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ود آؤٹ وارنٹ ایسے شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس تمام تر واقعے کی جو رپورٹ ہے وہ قلم بند کی جائے گی دفعہ 154 ضابطۂ فوجداری کے تحت، 154 یعنی کہ وہ FIR کہلائے گی۔ اس تمام تر واقعے کی FIR درج کی جائے گی اور درج رجسٹر جو رجسٹر نمبر 2 کے اندر کی جائے گی، جو ہر پولیس اسٹیشن کے اندر یہ رجسٹر موجود ہوتا ہے، جو کہ FIR کا رجسٹر کہلائے گا۔ اور اس تمام تر مقدمے کی جو کارروائی ہوگی وہ اسی سیکشن 154 کے تحت کی جائے گی۔ جی اب ہم آتے ہیں ناقابل دست اندازی کے جرائم، یعنی کہ نان کگنیزیبل افینس۔ نان کگنیزیبل افینس کی جو تعریف ہے وہ آ رہی ہے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 4N کے تحت آ رہی ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے ایسا جرم سرزد ہو گیا ہو جو فال کر رہا ہے نان کگنیزیبل افینس میں، تو ایسی صورت میں پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی رپورٹ کو درج رجسٹر کرے، رجسٹر نمبر 1 کے اندر، یعنی کہ وہ روزنامچے کے اندر اس کو درج کرے اور دفعہ 155 ضابطۂ فوجداری کے تحت اس رپورٹ کو درج کرے اور ایسی رپورٹ کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس فارورڈ کرے۔ اب اس کے اندر پولیس کو گرفتاری کے کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ ایسا جرم جو اس کے اندر فال ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بغیر حاصل کیے وارنٹ کے علاقہ مجسٹریٹ سے پولیس کے پاس یہ بالکل قانونی پاورز نہیں ہے کہ ایسے شخص کو گرفتار کرے۔ اب بات کرتے ہیں ہم تفتیش کی۔ جو کگنیزیبل افینس کی انویسٹیگیشن ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو کرتا ہے وہ دفعہ 156 کے تحت کرتا ہے۔ سیکشن 156 ضابطۂ فوجداری کی یہ کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو یہ پاورز دی گئی ہے کہ وہ کوئی بھی افینس جو فال کرتا ہے کگنیزیبل افینس میں تو وہ بغیر مجسٹریٹ کے آرڈر کے، بغیر مجسٹریٹ کی پرمیشن سے وہ پراپر طریقے سے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرے گا، جس میں چلان کا بھرنا، جس میں ملزم کا ریمانڈ کا حاصل کرنا، یہ تمام تر کارروائی IO کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنی تمام تر یہ کارروائی اس کی دفعہ 156 کے تحت وہ کرے گا۔ یہ ہے قابل دست اندازی کے جرائم۔ اور جو ناقابل دست اندازی کے جرائم کی جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ 155 کے اندر یہ ہے کہ تفتیش جو ہوگی وہ مجسٹریٹ کے آرڈر سے ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوران تفتیش بھی کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ علاقہ مجسٹریٹ سے ایسے شخص کے خلاف وارنٹ حاصل نہ کیے جائے۔ اب بات کرتے ہیں ہم 157 کی۔ 157 کا جو 157 جو ہے دفعہ ضابطۂ فوجداری کی جو دفعہ ہے 157، کہ اگر کوئی ایسی تفتیش، ایسی انویسٹیگیشنز IO کو سونپی جائے جو کگنیزیبل افینس کی ہو، لیکن آگے چل کے IO کو یہ لگے، یہ سسپیشیس کریٹ ہو جائے اس کے اندر، یعنی کہ اس میں شک و شبہات قائم ہو جائیں کہ ایسا آفینس اس کے اندر فال نہیں ہو رہا،
جو کہ کگنیزیبل افینس کے تحت رپورٹ درج کی گئی، اب تفتیش کے مراحل میں یہ بات ثابت ہو جائے، سامنے آ جائے آئی او کی رپورٹ کے مطابق، آئی او کی انویسٹیگیشن کے حساب سے، کہ یہ ایسا جرم ہوا ہی نہیں جیسے یہ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آئی او کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ ایسی انویسٹیگیشنز کو ڈیفرڈ کر کے اس کی رپورٹ علاقہ مجسٹریٹ کو دے گا، اور اس کی تمام تر یہ جو کارروائی ہوگی وہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 157 کے تحت کی جائے گی۔ اب کچھ اسپیشل قسم کے آفینس ہوتے ہیں جس کے اندر تفتیش کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اب جیسا کہ بلاسفیمی کے جو آفینس ہیں 295C PPC پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 295C کے اگر جرائم کی اطلاع پولیس کو اگر مل جاتی ہے، جس کی رپورٹ درج ہو جاتی ہے، ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے، اب جب تفتیش ہوتی ہے اس کی، تو اس کی تفتیش جو ہے ایس پی اس کی تفتیش کے اندر ایک پوری ٹیم بنائی جاتی ہے، اور ٹیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے، وہ ایس پی لیول کا ہوتا ہے۔ اگر ایس پی لیول کے رینک سے نیچے کوئی انویسٹیگیٹنگ کر رہا ہے 295C دفعہ PPC کے تحت، اگر کوئی انویسٹیگیشن ایس پی رینک کے لیول سے نیچے کر رہا ہے تو یہ خلاف قانون ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص پہ حدود آرڈیننس کے تحت اگر کسی شخص پہ ایک زنا کی ایلیگیشن لگائی گئی ہے، اور اس کی بھی انویسٹیگیشن جو کیری کی جائے گی، پروسیڈ کی جائے گی، وہ ناٹ بلو دی رینک آف ایس پی لیول۔ لیکن حدود آرڈیننس جو ہے اس وقت ریپیل ہو چکا ہے، یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں۔